نقطے کی طرف آ رہا ہوں، میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا کہ دعاؤں کو فقط ذکر کے لیے نہ پڑھیں. ہر دعا اپنے اندر ایک خاص مضمون رکھتی ہے، خاص معانی رکھتی ہے، اس کے معانی کی طرف غور کریں. جیسے ہم دعائے عہد، جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی، یہ بیعت ہے اپنے زمانے کے امام سے، اس کو بھی ذکر کے عنوان سے نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے معانی توجہ انسان کو ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے زمانے کے امام کی بیعت کر رہا ہوں. بیعت یعنی جان تک کی بیعت. دعائیں اپنے اندر بے پناہ معانی اور مضامین، جب تک ہماری توجہ ان پر نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا انگیزہ نہیں بنے گا، ہماری نیت نہیں بنے گی کہ ہم خدا سے کیا چاہ رہے ہیں. صرف اس کے عربی عبارتوں پر اکتفا نہ ہو، تھوڑی مانگ لو لیکن انسان توجہ سے مانگے کہ میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں. جیسے ہم باقی دعاؤں میں جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو کس طرح گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مانگتے ہیں اور پوری بھی ہوتی ہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ انسان اپنی زندگی کی طرف غور کرے، کتنی ہی دعائیں ہیں جو پوری ہوئی ہیں، پوری نہیں ہوئی، ہوتی ہیں. کب؟ جب دعا خالصتاً توجہ کے ساتھ دل سے نکلتی اور انسان کو پتا ہوتا ہے میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں. اتنا وہ اصرار کرتا ہے، اتنی سماجت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بالآخر خدا وہ پوری کرتا. ہو سکتا ہے بعض دعائیں پوری نہ ہوں، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مسئلتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی پچھلی زندگی دیکھیں ہماری بہت ساری دعائیں پوری ہو چکی ہیں. ہاں کچھ میں ٹائم لگا، کچھ فوری پوری ہوئی، لیکن آپ غور کریں یہ دعائیں اسی وقت پوری ہوتی ہیں جب ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کچھ زحمتیں بھی کرتے ہیں، کوئی اسباب بھی فراہم کرتے ہیں. مثلا کسی مریض کی شفا کی دعا مانگ رہے ہیں تو غیر از اس کے کہ دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر بھی ڈھونڈا جا رہا ہے، نہ کہ اسے گھر میں رکھ کے کسی کمرے میں صرف پوری قوم جو ہے وہ دعائیں کر رہی ہے. اگر کسی کے رزق کی دعا مانگی جا رہی ہے تو وہ بھی سر توڑ کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایک کام نہیں، دوسرا کام، تیسرا کام، بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے. دعا جو ہے وہ ہماری کوششوں کو کامیاب کرنے والی ہے، نہ کہ از اول ہمارے لیے کوئی معجزہ کرنے والی. دعا ہمیشہ ہماری حرکت، ہمارا تحرک، ہمارا عمل جسے ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسے نتیجے تک پہنچانے والی ہے. اب اگر عصر ظہور کی ہم 1400 سال سے دعا مانگ رہے ہیں تو خود اپنے آپ سے میں سوال کروں کہ میں نے عصر ظہور کے لیے کیا کیا؟ میں نے اصل میں اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ کون سا کام میں نے شروع کیا ہے کہ میری یہ دعا جو ہے وہ نتیجہ دے؟ میں چھوٹا سا اشارہ اور کروں گا، وہ یہ کہ یہی دعا جو ہے، یہی دعا جسے ہم ہر روز ماہ رمضان میں مانگ رہے ہیں، البتہ ہر سال میں کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد مانگی جا سکتی ہے. اس دعا کے ہر جملے کے اندر ایک حکم بھی ہے میرے لیے، ایک درس بھی ہے، ایک نقطہ بھی ہے. مثلا میں جب کہتا ہوں کہ پروردگارہ ہر فقیر کو غنی کر ہو، اب اس کا عملی کامل ترین جو مجسم تصویر وہ تو عصر ظہور میں آئے گی، لیکن زمانہ غیبت میں منتظر کا وظیفہ بھی یہ بیان کر رہی ہے. وہ کیا بیان کر رہی ہے؟ کہ میں اس وقت بھی فقراء کو غنی کرنے میں اپنا کردار ادا کروں، یہ میرا وظیفہ بھی بیان ہو رہا ہے. یا مثلا میں اگر کہہ رہا ہوں کہ پروردگارہ امت اسلام میں ان مفاسد کو، فتنہ فساد کو دور فرما، تمام قسم کی فتنہ فساد جو ہے وہ امت اسلام سے خارج ہوں، اس کی پوری عملی تصویر عصر ظہور میں آئے گی. چونکہ اس زمانے میں کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، کوئی بدعت نہیں ہوگی. امام کی جب حکومت قائم ہوگی ہر قسم کا فتنہ فساد ختم ہو جائے. جیسے کہ احادیث میں ہے کہ قائم آل محمد جب ظہور فرمائیں گے، لوگوں کے سروں پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے، ان کی عقلیں رشد کریں گی، ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے. اب یہ جو سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے، میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ امام معجزے کے ذریعے ہر آدمی کے سر پہ کوئی معجزہ کریں گے، نہیں. ہاتھ قدرت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے کہ جب مولا کی حکومت لوگوں کے سروں پر قائم ہوگی، ایسے اقدامات ہوں گے کہ لوگوں کی عقلیں بہتر ہو جائیں گی، لوگوں کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے.
مولا جو ہے وہ جہالت کا خاتمہ کریں گے. کون سی چیز ہے جو ہماری عقلوں کو زنگ لگاتی ہے؟ وہ جہالت ہے، وہ حماقت ہے، وہ گناہ ہے، وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہیں ایک دوسرے کے حق میں. جب مولا جو ہے وہ ہر قسم کی زیادتی اور ظلم کا خاتمہ کریں گے، جب مولا جو ہے وہ زمین کو علم سے بھریں گے، جہالت کا خاتمہ کریں گے، جب اس زمانے میں تربیت پہ، لوگوں کے اخلاقی رشد پہ، یہی تعلیمی ادارے جو آج صرف لوگوں کو مال کمانے کے لیے پڑھا رہے ہیں. چونکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ حوزات سے ہٹ کر، ابھی حوزوں کے اندر بھی بڑی روش چینج ہو گئی ہے، لیکن باقی تعلیمی اداروں میں ہمارے جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، جوان پڑھ رہے ہیں، وہ اس لیے تھوڑا پڑھتے ہیں کہ میں نے کوئی انسان کامل بننا ہے، میں نے کوئی اللہ کا نیک عبد بننا ہے، میں نے اپنے معاشرے کے لیے ایک مفید فرد بننا ہے. صرف ہدف یہ ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز پڑھوں، کون سی ایسی نوکری ملے، کون سے ایسے شعبے میں جاؤں کہ پیسے بنانے والی مشین بن جاؤں. صرف یہی ہدف ہے. اب جب یہ ہدف ہے تو اس میں پھر وہ حلال و حرام کا خیال بھی نہیں ہوتا. کیوں پڑھے لکھے لوگ، اداروں کے پڑھے لکھے لوگ، کالجوں یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگوں کے جرائم اتنے بڑے ہیں، اس سے نسبت جاہل آدمی کا جرم بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن یہ علم جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، یہ بجائے کہ خدا کی عبادت معاشرے کی فلاح میں استعمال ہو، وہ خیانتوں میں، بڑے بڑے جرائم میں استعمال ہوتا ہے. علم طاقت ہے نا. ایک آدمی کو ایک وسیلہ مل گیا ہے. جیسے ایک بزرگ مثال دیتے تھے کہ جب جہالت تھی ہمارے ملکوں میں، لوگوں کی چوری انڈوں کی، گاجروں کی، گونگلوں کی، یہ چوری ہوتی تھی. اور جب یہ پڑھ لکھ کے بینک لوٹنے شروع کر دیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے کمپنیاں بنانی شروع کر دی، بڑے بڑے فراڈ، یعنی پڑھائی کا منفی استعمال. لیکن امام زمان اجل اللہ فرج شریف کے زمانہ ظہور میں، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، علم دیا جائے گا اسی طرح، اس سے زیادہ علم دیا جائے گا. اس کی کوئی حد نہیں جتنا علم ملے گا، لیکن علم مفید طرز پہ اور مفید انسان بننے کے لیے دیا جائے گا. ڈاکٹر بننا ہے تو مفید. ابھی ایران کے اندر میں ایک جگہ ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، عام طور پر اب ڈاکٹروں کو قصاب بھی کہتے ہیں. وہ پیسے، وہ بھی لوگوں کو ہر ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی ایران کے اندر ایسی بھی دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے لکھے ڈاکٹروں نے تھوڑی تھوڑی فیس رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، لوگوں کا جا کے فری علاج کرتے ہیں. یہ بھی طبیب ہے، وہ بھی طبیب ہے. اس میں اتنی تبدیلی کیوں ہے؟ اس نے اپنی اخلاقی جہاد پر کام کیا ہے. اس نے صرف پڑھا نہیں ہے، اپنی روح کے رشد پر بھی کام کیا. اس نے اپنے علم کو اپنے معاشرے، اپنے ارد گرد والے لوگوں کے لیے، ان کے فائدے اور اصلاح پہ، ان کی ترقی پہ. اب یہ بڑی چینج ہو جاتی ہے. ایک انسان کے چینج ہونے سے بسا اوقات پورا معاشرہ چینج ہو جاتا ہے. ایک انسان کے فاسد ہونے سے پورا معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے. چونکہ وہ فساد پھیلائے گا، اس کے رد عمل میں اور فساد پھیلے گا. لیکن ایک آدمی کی درست حرکت سے کئی لوگ اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، وہ کئی لوگوں کے لیے باعث رشد ہوتی ہے. امام نے کوئی معجزے سے معاشرے کو ٹھیک نہیں کرنا. یہ مولا اور ان کے ناصر ہیں کہ جن کے اعلیٰ ترین کردار اور ان لوگوں کی صلاحیتیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوں گی، اس کو دیکھ کر مد مقابل درس لیں گے. وہ بھی ان کو ہی اپنا الگو اور اپنا ہیرو بنائیں گے. یوں معاشرے میں اصلاح بڑھے گی. کوئی زبردستی تو نہیں ہوگی. کس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا جو اس وقت ہمیں فساد سے بھری لگ رہی ہے، مہدی کے دور میں یہی دنیا اتنی عظیم ہو جائے گی کہ فرشتے اس پہ رش کریں گے اور آسمانی مخلوقات اس پہ درود و سلام بھیجیں گے، اور زندہ لوگ یہ اللہ کی بارگاہ میں آرزو کریں گے کاش ہمارے ماں باپ، ہمارے مردے زندہ ہوں. یہ روایتوں میں ہے، کاش مردے زندہ ہوں اور مہدی کا دور دیکھیں. اتنا سنہری دور. کیوں؟ ہم لوگوں نے خود چینج ہونا ہے. ہم لوگوں نے خود چینج ہونا ہے. ہمارے رویوں نے چینج ہونا ہے. ابھی بھی چینج ہو سکتے ہیں. ابھی چینج ہوں گے تو مولا کے ظہور کو نزدیک کریں گے. اسی دعا کی استجابت کا باعث بنیں گے.